السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، آل سعود کے اقتدار کا تخت الٹنے والا ہے اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے، کیونکہ یہ دنیا پھر سے یونی پولر سے بائر پولر کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں نئے نئے بلاک بن رہے ہیں جس میں چائنا رشیا نے اپنی ڈپلومیسی، پالیٹکس اور اسٹریٹجک مفادات سے مغربی ممالک آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مغربی ممالک رشیا اور چائنا کے خلاف ہر محاذ پر اکٹھا ہو رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ ان تمام کی بقا کی جنگ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ رشیا کے خلاف یوکرین کو بلی کا بکرا بنایا گیا، اور چائنا کے خلاف بھی بہت سے ممالک وہ تیار کر رہے ہیں، مگر فی الوقت چائنا کا محاذ کھولنا اتنا آسان نہیں۔ مگر جو ممالک بھی چائنا اور رشیا کے حق میں یا ان سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ ممالک پوری دنیا میں اقتصادی اور معاشی صورتحال کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان ہے کہ جب سے پاکستان نے 2013 میں چائنا کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ کیا تو مغربی ممالک نے پاکستان کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، اور آج پاکستان در در بھیک مانگنے پر لگا ہوا ہے۔ مگر دوستو، سعودی عرب اور آل سعود آج بھی مغربی ممالک کی غلامی میں مصروف ہوئے پڑے ہیں، اور انہیں خوش کرنے کے لیے سعودی عرب کا انہوں نے نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے، اور آل سعود ویسٹرن ورلڈ آرڈر کے تحت، جسے سیکولر لبرل ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا ہے، وہ ویژن 2030 کے ساتھ بہت تیزی سے پورا کرنے میں مصروف ہیں، اور انہوں نے سب سے زیادہ دین اسلام کو ٹارگٹ کیا ہے اور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ ایک طرف تو سعودیہ کے حکمران اسلام کے خلاف کام کر کے امت مسلمہ کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مصروف عمل ہیں۔ صرف عرب ممالک کو چھوڑ کر بقیہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے حالات سب کے سامنے ہیں، اور یہود و نصارہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بالخصوص فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ مگر دوستو، پہلی مرتبہ آل سعود میں سے محمد بن سلمان نے G7 ممالک کو یہ وارننگ دی تھی کہ جو کچھ تم رشیا کے خلاف کر رہے ہو، کہ تمہارے ممالک میں رشیا کا جو ریزرو پڑا ہے، اگر تم لوگ اس ریزرو کو مارکیٹ میں بیچ دو گے تو سعودی عرب بھی فرانس اور دوسرے مغربی ممالک کا دیٹ اوپن مارکیٹ میں بیچ دے گا۔ کیونکہ دوستو، G7 ممالک نے رشیا کے ریزرو جو سوئس بینک اور دوسرے مغربی ممالک میں پڑے تھے انہیں ضبط کر رکھا ہے، اور وہ رشیا کا دیٹ اوپن مارکیٹ میں بیچنے والے تھے۔ مگر سعودی ولی عہد G7 ممالک کے خلاف جا کر اور رشیا کے حق میں بلکہ اس کے دفاع میں سامنے آئے۔ امریکہ نے تو انڈین پرائم منسٹر کو دھمکی لگا دی، مگر وہ محمد بن سلمان کو فی الوقت کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رہ دے کر مغرب کو فی الوقت محمد بن سلمان بہت سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ مگر دوستو، جب امریکہ اور مغربی ممالک کے مفادات کسی شخص سے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ شخص کو رجیم چینج کر کے اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، یا پھر کسی ہیلی کاپٹر حادثے میں اسے شہید کروا دیتے ہیں۔ جیسے مئی 2024 میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کیا گیا، اور دوستو جب بات ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر اسی طرح کے حادثے ہوتے ہیں۔ اور محمد بن سلمان نے تو بہت زیادہ سخت بیان دیا اور امریکہ اور یورپی ممالک کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ تمام ممالک شاکڈ میں ہیں۔ اور دوستو، میں عرب کے متعلق آپ کو مستقل اپڈیٹ کر رہا ہوں، اور اگر دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب تر آ چکا ہے، اور آپ دیکھیے گا دنیا کے حالات اس تیزی سے تبدیل ہوں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی سلسلے میں 2 احادیث جس میں حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل عرب کے بادشاہ کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان احادیث مبارکہ کا تعلق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل جو عرب کے بادشاہ ہوں گے ان سے بھی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4286 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف پیدا ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے یہ پسند نہ ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بیعت کریں گے۔ دوستو، اسی طرح سے عرب کے بادشاہ کے بارے میں کتاب الفتن از نوئم بالحماد 967 میں یہ حدیث درج ہے کہ
حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیل جو کہ سردار ہے وہ اور اس کا بیٹا باقی نہ رہے۔ دوستو، اس حدیث پاک کے مطابق آج سعودی بادشاہ شاہ سلمان بہت قلیل اور بیمار ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ بادشاہ کے انتقال کے بعد اقتدار کے لیے اختلاف پیدا ہوگا، اور دوسری حدیث پاک میں بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کے بھی انتقال کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آل سعود میں اس وقت فیملی انٹرنل ٹینشن موجود ہے، اور جب شاہ سلمان کے بیمار ہونے کے بعد محمد بن سلمان نے اقتدار سنبھالا تھا تو بہت سے شہزادے قتل کروائے گئے اور کئی تو آج بھی جیل میں قید ہیں۔ اور دوستو، وقت بہت قریب ہے، کیونکہ شاہ سلمان کب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں یہ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ اس وقت سعودی بادشاہ شاہ سلمان بہت بیمار ہیں، اور محمد بن سلمان کا امریکہ اور یورپی ممالک کے خلاف اور رشیا کے حق میں دیا گیا بیان آنے والے دنوں میں اس کے لیے بہت پریشانی کھڑی کرنے والا ہے۔ اور جس طرح 2017 میں پرنس منصور، جو سابقہ کراؤن پرنس مقرئین بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے، ان کا ہیلی کاپٹر یمن کے بارڈر کے قریب کریش ہو جاتا ہے، اور یوں شہزادہ منصور ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ منصور بن مقرئین ڈپٹی گورنمنٹ آف اسیر پروونس تھے، اور ممکن ہو کہ بادشاہ کے انتقال کے بعد اقتدار میں جو اختلاف پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے اسی طرح جزیرۃ العرب میں بھی ایک اور ہیلی کاپٹر حادثہ ہو، اور حدیث پاک کے مطابق بادشاہ اور اس کا بیٹا اس دنیا میں نہ رہیں۔ واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین۔